بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات یہی رہے تو ایک وقت آئے گا جب علماء کرام نہیں ملیں گے۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بازار جوتا خریدنے گیا، دکان میں داخل ہوا تو مردانہ ویرائٹی کی جانب ایک خوبصورت چہرہ، سفید ٹوپی، سنت سے سجی داڑھی اور سفید لباس میں ملبوس انسان نے خوش آمدید کہتے ہوئے مختلف ڈیزائن کے جوتے دکھائے۔ میں نے ان کا دینی حلیہ دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے، میرا نام ریحان ہے۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ فرمانے لگے، دینی تعلیم درس نظامی اور دنیاوی تعلیم BA تک۔ میں نے پوچھا، کتنا عرصہ ہوا یہاں کام کرتے؟ فرمانے لگے، 2 ماہ ہونے کو ہیں۔ ایک سوال میں نے اور بھی پوچھ لیا کہ آپ کو کوئی اور کام نہیں ملا؟ اس کے جواب میں وہ ریحان صاحب نے صرف وہی بات کہی جس کو میں نے انسانیت پر اجاگر کرنے کی آج سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ ایک مدرسے میں معلم کے پیشے سے منسلک تھا اور قریب کے مسجد میں امام بھی۔ الحمدللہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، بس اس مہنگائی کے باعث گھریلو حالات سے مجبور ہو کر رزق حلال کی تلاش میں ایک امام اور مدرسے کا استاد ہونے کے ناطے اپنی تمام تر حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے اس طرف رخ کیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ فرمانے لگے، ماہانہ 17,000 ملتے ہیں، روزانہ کا 100 روپیہ اور کمیشن الگ ہے۔ مسجد اور مدرسے سے کل تنخواہ کتنی تھی؟ امام صاحب نے افسردگی کے عالم میں بتایا، 8,000۔ میں خاموش ہو گیا، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ مجھ سے صرف اتنا ہو سکا کہ جوتوں کا ڈبہ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ اصرار کرتے رہے کہ میں پہنا کر چیک کرواتا ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے، لیکن میں نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ ان ہاتھوں کو بوسہ دو۔ کسی وقت یہ ہاتھ مقدس کتابیں، قرآن، تفاسیر، احادیث، مسائل اور دیگر اسلامی کتب اٹھایا کرتا تھا، لیکن آج وہی ہاتھ جوتے اور چپل اٹھانے پر مجبور ہیں۔ ناظرین و سامعین، اپنے علماء کی عزت کریں، اپنے امام مسجد کی عزت کریں اور ان کی دل کھول کر امداد کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ مہنگائی سے تنگ آ کر علماء مساجد چھوڑ کر کوئی اور کام ڈھونڈ لیں اور ہمیں غسل کفن کے لیے بھی کوئی نہ ملے۔